بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حیات الفلاح میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین اس پروگرام کے اندر ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب ہوتے ہیں اور آپ سے جتنے بھی آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان کو سماعت کرتے ہیں اور پھر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ان تمام تر سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہے، روحانی مسئلہ ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں یا کورٹ کچہری کا مسئلہ ہے، جادو ٹونے کا اثر ہے، ان تمام تر کیفیات کے اندر آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں نہایت ممتاز عالم دین، آپ انہیں اکثر کوہ نور کی سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللہ ثاقب قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ناظرین، علامہ صاحب موجود ہیں اور آپ ان سے بارہا استفادہ کر چکے ہیں۔ یہ جو وظائف بتاتے ہیں انتہائی مجرب ہوتے ہیں اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، ان سے ثابت شدہ ہوتے ہیں، ان کے معمولات میں سے یہ اخذ کر کے ہمیں بتاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی وظائف ہیں یہ سب قرآن و سنت سے ثابت ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی اکثر جو ہے وہ آپ قرآن پاک ہی کی آیات پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں۔ تو ایسے وظائف اگر انسان پڑھتا ہے تو اس پر رحمت خداوندی تو برستی ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے جو اس کا مطلوب ہوتا ہے، جو اس کا مقصود ہوتا ہے، جس کے لیے وہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر جو اچھی چیزیں ہیں اس کی زندگی کا حصہ بنا دیتا ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے سوالات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے محمد طاہر ہیں، ان کا تعلق کوٹ ادو سے ہے۔ انہوں نے رزق کے حوالے سے پوچھا ہے، تو انہیں کچھ بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب، آپ نے ایک مرتبہ پھر حکم فرمایا۔ جزاک اللہ۔ جہاں تک تعلق ہے رزق کے حوالہ سے، تو دیکھیے رزق کے حوالہ سے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے لباس۔ لباس کی پابندی کرنی ہے اور باوضو رہنا۔ باوضو رہنا ہمارے معاشرے میں اس کی اہمیت کو نہیں بدقسمتی سے سمجھا گیا۔ تو اگر آپ باوضو رہیں اور نماز کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ صبح نماز فجر کے بعد آپ ایک تسبیح، اللہ کے دو مبارک نام ہے یا باسطو یا رزاق، تو ایک تسبیح آپ روزانہ اس کی نماز فجر کے بعد کر لیں، اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت، یہ دو کام جو ہے یہ طاہر صاحب کرے، انشاءاللہ نماز اور باوضو رہنے کی برکت سے اور اللہ کے مبارک ناموں اور سورہ واقعہ کی تلاوت کی برکت سے انشاءاللہ رزق کے جملہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ تین چیزیں میں نے عرض کی ہیں، ان کو یہ تینوں کریں، انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا۔ جی محترم، ابھی جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز خیر و برکت ہوگی۔ جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں رزق کے حوالے سے، اگر کوئی رکاوٹ ہے وہ بھی اللہ رب العزت اس کو دور فرما دے گا۔ یہ جو باوضو رہنے والا عمل آپ کو بتایا گیا ہے، اس کی بہت سی برکتیں ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان جب باوضو ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر کے اندر جو ہے وہ مشغول رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے وہ اوصاف و اوراد جو ہیں وہ بھی اس کی زبان پر جاری رہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ باوضو رہیں اور باقی جو طریقہ کار آپ کو بتایا گیا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ ناظرین، ہم آپ کے سوالات بھی شامل کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے، انشاءاللہ وہ بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب، دوسرا میرا سوال ہے، جام فرحان صاحب ہیں، ان کا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ انہوں نے اولاد کے حوالے سے پوچھا ہے کہ شادی کو کچھ عرصہ ہو چکا ہے لیکن اولاد نہیں ہے، اس حوالے سے یہ کیا پڑھیں؟ یہ بھی ایک بڑھتا ہوا ایشو ہے شاہ صاحب آج کل ہمارے معاشرے میں۔ تو سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا عرصہ اگر گزر جائے تو ہم
ڈپریشن میں اور مایوسی میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو بڑھاپے میں بھی اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ سبحان اللہ۔ سو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، جو اچھے طریقے سے اگر آپ استعمال کرنا سیکھ جائیں تو یقیناً آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد ایک ایک تسبیح جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ یہ آپ نے فجر اور عشاء کی نماز کے بعد ایک ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری عطا فرما دے گا، لیکن یقین کے ساتھ پڑھیے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس طرح مانگنے کا حق ہے ویسے مانگیے گا۔ جی ابھی محترم، جس طرح ابھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے، اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا، اور یہ جو وظائف ہے یہ آپ نے باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ استغاثہ کرنا ہے، فریاد کرنی ہے، تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت کس طرح آپ کو جو ہے وہ جلد آپ کی جولی بھرے گا اور آپ پر کس طرح وہ کرم اور رحم فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ قبلہ اگلا سوال ہے فیض احمد صاحب کا۔ فیض احمد صاحب باہر جانا چاہتے ہیں اور کافی عرصے سے اپلائی کر رہے ہیں، سارے ان کا کہنا یہ تھا کہ معاملات طے ہو جاتے ہیں، لیکن آخر پر کوئی نہ کوئی ایسی وجہ بن جاتی ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا جو باہر جانے والا سلسلہ ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو انہیں کچھ ایسا بتائیے کہ وہ بیرون ملک جا سکے، اپنا جو کاروباری سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں یا جاب کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے۔ اصل میں قبلہ شاہ صاحب دیکھیے، سم ٹائم انسان جو ہوتا ہے نا وہ صرف اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن خالق کائنات جل وعلا وہ چیزوں کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اگر آپ کا کام آخری وقت پہ بگڑ جاتا ہے تو یقین کریں اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو کسی بڑی مشکل اور پریشانی سے بچا لیتا ہے، لہٰذا مایوس نہیں ہونا۔ ہاں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کیجئے، دعا کیجئے جو کہ مومن کو کرنی چاہیے۔ اس میں میں آپ سے عرض کروں گا، ایک تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی ایک تسبیح روزانہ آپ نے کرنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 2 تسبیحیں میرا بھائی آپ کیجئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اور دعا اس انداز سے کیجئے کہ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے میرے لیے جو بہتر ہے، اور میرے لیے وہ فرما جو تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا اللہ کی ذات کی طرف سے وہ آپ کو عطا ہو جائے گا۔ جی محترم، ابھی آپ کے لیے علامہ صاحب نے جو فرمودات ارشاد فرمائے ہیں آپ ان پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے بہترین فیصلہ فرمائے گا، جو بھی آپ کے لیے مناسب ہوگا، جو بھی آپ کے لیے اچھا ہوگا، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، خیر فرمائے گا اور آپ کے لیے بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ اکثر علامہ صاحب یہ بھی تو ایک دیکھنے کو ملا ہے کہ ہماری جو نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد باہر جانا چاہتی ہے، باہر کے ملک میں کام کرنا چاہتی ہے، آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ اگر ہم پاکستان میں رہ کر بھی محنت کریں تب بھی ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اگرچہ یوں سمجھے کہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، لیکن محنت کا اللہ رب العزت پھل تو ضرور عطا فرماتا ہے۔ علامہ صاحب کال بھی ہے، ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں، ان کی بھی رائے لیتے ہیں، سنتے ہیں ان سے کہ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ ہاں جی، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا، وہ جو بھی کام کر رہا ہے نا اس کا کوئی کچھ بن نہیں رہا، مطلب بہت محنت کرتی۔ اچھا، کیا کام کر رہے ہیں وہ، کیا کرنا چاہ رہے ہیں ابھی؟ ابھی تو وہ پروجیکٹ کا شروع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا نام بتائیے۔ محمد حنظلہ۔ اپنا نام بتائیے آپ۔ فوزیہ۔ اچھا بیٹا کتنی دیر سے یہ کاروبار میں ہے، یہ کام کے سلسلے میں ہے؟ تقریباً 5-6 سال اس کام میں تو 2 سال سے ہے تقریباً، پہلے بھی بہت کام کر چکا ہے، کبھی کوئی کام کبھی کوئی کام۔ ٹھیک ہے، تو محنت تو بہت کرتا ہے، بس اس کی دعا کریں گے کوئی۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں علامہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیے اچھے کی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ 2-3 چیزیں عرض کر دیتا ہوں پڑھنے کے حوالہ سے۔ ایک تو صبح فجر کی نماز کے بعد حنظلہ صاحب کو کہیے کہ وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ
یہ ایک تسبیح جو ہے یہ انہوں نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنی ہے۔ دوسرا انہوں نے یا باسطو یا رزاقو، یہ اللہ کے مبارک نام ہے، یہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے ہیں، اور نماز عصر کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے انا اعطیناک الکوثر، جب لفظ کوثر پڑھنا ہے تو اس وقت اپنے ذہن میں جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں میرے لیے برکت فرمائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم نوازی فرمائے۔ جی محترمہ، ابھی جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ کو بڑا خوبصورتی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ اس کی بہت ساری برکتیں ہیں، بہت ساری حدیث پاک میں اس حوالے سے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس کی برکتوں کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر ایک تو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد بھی ہے، اللہ رب العزت کا شکر بھی ہے، اللہ رب العزت کی تعریف بھی ہے، اور اللہ رب العزت کا جو بندے کے ساتھ تعلق ہے اس کی بھی یہ بہت بڑی ایک ربط پیدا کرنے والی یہ ایک لائن ہے، یہ ایک وظیفہ ہے۔ تو اس لیے آپ اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم، آپ کی آواز بہت کم ہے۔ السلام علیکم، السلام، میں نسیم اقبال والی، کس شہر سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میاں والی سے میاں والی۔ جی مسئلہ بتائیے گا۔ مطلب یہ بتانا ہے قاری صاحب سے کہ وظیفہ پوچھنا ہے پوچھیے۔ روزی میں برکت کے لیے۔ اچھا، کیا کام کر رہے ہیں آپ ویسے؟ میں جی ملازم ہوں۔ ملازم ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ میاں والی، میاں والی، اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ افضل بی بی۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے ان کے؟ دیکھیے، جہاں تک روزی میں برکت کا تعلق ہے اس کے لیے آپ روزانہ نماز فجر کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک تسبیح پڑھیں گے، اور پوری طرح متوجہ ہو کر بڑی عاجزی کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سورہ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے نماز عصر کے بعد۔ اور جب آپ نے بالجوع، یہ اس میں ایک کلمہ آتا ہے، جب آپ نے بالجوع پڑھنا ہے تو اس وقت آپ نے یہ تصور باندھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت فرما دے۔ انشاءاللہ استغفر اللہ اور سورہ قریش پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت فرما دے۔ یعنی اس لفظ پر آ کر بھرپور توجہ کے ساتھ اور یکسوئی میں آ جانا ہے۔ ویسے جس طرح کے مطلب انسان وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی ذہن میں کوئی دوسرا خیال آ جاتا ہے، تو لیکن یہاں پر جو ہے انسان کا خیال اور انسان کا جو ربط ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ تو یہ دیکھیں نا، بالجوع کا مطلب ہے بھوک، جی، کہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں بھوک سے بچا۔ تو جب بھوک سے بچنے کی دعا آپ کر رہے ہیں تو آپ الٹیمیٹلی یہ مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ مجھے رزق میں برکت دے، تو آپ نے اس پر فوکس کرنا کہ اللہ مجھے رزق کی کثرت دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت فرما دے۔ جی، تو اس کو آپ نے باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جی آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ علامہ صاحب محمد یوسف صاحب ہیں، مانچسٹر سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کے رشتے کے حوالے سے بات کی ہے کہ کچھ ایسا اللہ رب العزت سبب پیدا فرمائے کہ ان کی بیٹی کے لیے مناسب اور موزوں رشتہ جو ہے وہ آ جائے، تو اس حوالے سے انہیں کچھ بتا دیجیے۔ یوسف صاحب کے لیے یہ ہے کہ سورہ نصر ہے، پارہ نمبر 30 میں ایک سورہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ سورت 70 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کریں۔ چند ہی دن میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کے لیے انہیں بہترین رشتہ عطا فرمائے گا، جو ان کی توقعات اور ان کی جو سوچ ہے اس سے بھی بڑھ کر ان کے بچے، ان کی بیٹی کے لیے بہتر ہوگا اور ان کے لیے بہتر ہوگا۔ تو 70 مرتبہ روزانہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، انشاءاللہ یہ مکمل صورت پڑھیں گے 70 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ جی محترم، آپ کو یہ صورت بتائی گئی ہے، 30ویں پارے کی یہ صورت ہے اور بڑی مختصر سی صورت ہے، اس کو آپ بآسانی یاد بھی کر سکتے ہیں اور اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی صاحبزادی کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جلد ان کی شادی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہونے کے جو ہے وہ مناسب راستے عطا فرمائے گا۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ ایک سوال کرنے والے ہیں خضر حیات صاحب، ان کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے۔ انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے پوچھا ہے، والدہ کو فالج ہے، تو اس حوالے سے کیا وہ پڑھیں کہ اللہ رب العزت کرم فرمائے
کہ اللہ انہیں شفا دے دے۔ ایک تو قبلہ شاہ صاحب اس حوالے سے سورہ رحمان کی تلاوت انہیں سنوائی جائے آہستہ آواز میں، اور دوسرا آیات شفا، 6 آیات شفا ہے قرآن مجید میں، ان کو پڑھ کر پانی پہ اور تیل پہ دم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پانی ان کو پلا دیا جائے اور تیل جو دم والا ہے اس سے ان کے اس حصہ کی جس پہ فالج ہے مالش کروائی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی کرم نوازی فرمائے گا۔ جی محترم، ابھی علامہ صاحب نے آپ کو آیات شفا آپ کو پڑھنے کے لیے بتائی ہے، تو آپ اس سے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں یا کسی بھی وظیفے والی کتاب کو اگر آپ دیکھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو وہاں سے بھی مل جائیں گی۔ یہ بڑی مشہور آیات ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی آیاتیں ہیں، تو آپ ان کو پڑھیں اور بلکہ یاد کر لیجئے، وہ بہتر ہوگا۔ تو جس طرح علامہ صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ فالج زدہ حصے کے اوپر آپ اس کو لگائیں، اس کو ہاتھ پھیرتے ہوئے وظیفہ پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اور آپ کی والدہ محترمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین، جس طرح کے آپ کے سوالات ہمارے پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں، ہم اسی طرح آپ کی کالز بھی ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ کالز کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے۔ ملک آصف صاحب ہیں قبلہ، ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ انہوں نے بھی رزق کے حوالے سے پوچھا ہے، جاب نہیں لگ رہی ان کی، بالکل ینگ ہے، تقریباً 22-23 سال 24 سال کی ایج ہوگی ان کی، تو انہیں کچھ بتا دیجیے۔